میں نماز پڑھنا شروع کرتی ہوں، پھر چھوٹ جاتی ہے۔ کبھی بہت اچھا لگتا ہے، کبھی نماز سکون دیتی ہے، مگر تھوڑی ہی ٹائم بعد بیزاریت ہو جاتی ہے۔ نماز بوجھ لگتی ہے۔ مجھے اپنا بھاری وجود نماز کے لیے اٹھانا بہت مشکل لگتا ہے۔ نظر کا پردہ کرتی ہو؟ نظر کا پردہ؟ میں تو نقاب کرتی ہوں خود۔ میں سمجھی نہیں، نظر کے پردے کا کیا تعلق نماز سے؟ تعلق تو ہے، بہت گہرا ہے۔ بری نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتا ہے۔ پردہ کرنا تو بہت آسان ہے، مگر نظر کا پردہ کچھ مشکل ہے۔ جب نگاہ پاک نہیں رہتی نا تو عبادتوں سے لذت جاتی رہتی ہے۔ جب نگاہ پاک نہیں رہتی تو سوچ بھی پاک نہیں رہتی، اور جب سوچ خراب ہو تو نیت خراب، اور اعمال کا دار و مدار تو ہے ہی نیتوں پر۔ تمہیں پتہ ہے، انسان جو دیکھتا ہے، جو سوچتا ہے، جو سنتا ہے، وہ اس کے دل پر اثر رکھتا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ فیس بک پر کوئی غیر مناسب تصویر، کوئی ویڈیو، کوئی بات جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، تنہائی میں مگر صرف اللہ، تو کیا ایک دفعہ اس پر رکتی ہو؟ یہ جو ٹیلی ویژن پر آنے والے ایکٹرز، ماڈلز، جن کی غائبانہ محبت میں ہم گرفتار رہتے ہیں، انہیں غور سے دیکھتے ہیں، ان کی باڈی، ڈریسنگ اور لکس کی تعریف کرتے ہیں، یہ سب نظر کا پردہ ختم ہونے کے بعد ہی ہو پاتا ہے۔ تو تم سوچو، میں نہیں کہہ رہی کہ اس کا جواب مجھے دو، اپنا تجزیہ کرو، اس کا جواب اپنے دل کو دو۔ اگر اس کا جواب ہاں میں آئے تو سمجھ جاؤ، یہ نظر کی خیانت تم سے تمہاری عبادت کی لذت چھین رہی ہے، دل کو سیاہ کر رہی ہے۔ زنا صرف ایک طرح کا تو نہیں ہوتا، اگر ہاتھ سے کچھ غلط چھوا ہو تو وہ ہاتھ کا زنا، زبان سے کچھ فحش بات کہی ہو تو زبان کا زنا، آنکھوں سے کچھ حرام دیکھا ہو تو وہ آنکھوں کا زنا۔ نظر کی بے پردگی دل میں ایسا سوراخ کر دیتی ہے کہ جس سے ہمارا دل کا نور بہتا جاتا ہے، اور پھر جو لوگ نظر کا پردہ نہیں کرتے نا، ان کی نماز ان پر بھاری ہو جاتی ہے۔ اگر وہ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو بے دلی سے پڑھتے ہیں، دل نہیں لگتا، بوجھ سا رہتا ہے دل پر۔ تو کیا تم نظر کا پردہ کرتی ہو؟ اگر نہیں تو آج سے وعدہ کر لو، اگر کبھی تمہارا نفس تمہارے ایمان پر حاوی آ جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا کرو، پھر تم دیکھنا نمازوں کا لطف، عبادت کی لذت اور دل کا سکون سب تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور ایک اور بات، سکون نماز میں رکھا گیا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب اگر کسی کو وہ سکون محسوس نہیں ہوتا نا، تو اسے ایک مثال سے سمجھو۔ ایک بیمار شخص ہے، اس کو آپ اس کے پسندیدہ کھانا لا کر دو، وہ نہیں کھائے گا، اب وہ کہے گا کھانے میں لذت نہیں ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، کھانے میں لذت ہے، کھانا وہی ہے، مگر اس کا معدہ بیمار ہے۔ اسی طرح سکون عبادت میں رکھا گیا ہے، لیکن جس کو نہیں ملتا اسے سمجھ لینا چاہیے اس کا دل بیمار ہے، اور اس کے دل کی صحت یابی کا نظر کی حفاظت کا بہت گہرا تعلق ہے میری پیاری۔